جب میں چھوٹی تھی اور ابا سے کچھ کہنا ہوتا تھا تو کبھی وقت ہی نہیں آتا تھا کہ کہہ سکوں. یہی لگتا تھا اب تھکے ہوئے آئے ہیں، اب جانے والے ہیں، ابھی تو آئے ہیں، اب کھانے کا وقت ہے، ذرا آرام تو کر لیں وغیرہ. امی سے کچھ کہنا ہوتا تھا تو میں سوچتی تھی ان سے میں کیا کہوں، ان کے تو خود کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کو بھی تو کبھی کسی سے کچھ کہنا پوچھنا ہوتا ہوگا، ان کو کٹہرے میں کیا کھڑا کرنا، وہ تو خود مظلوم ہے. ایسے اسکول کا حال تھا، کوئی دھکا مار کر چلا گیا اور میں آفس میں گئی تو پھر سوچا ایسے ہی اس کی پٹائی ہو جائے گی، آتی مرتبہ ایسا ہوا تو بھرپور خبر لوں گی. بس آخری معافی. بھائیوں کی شادیاں ہو گئی اور میں منصوبے ہی بناتی رہ گئی، اب تک کبھی بھی کسی بات کو پہنچانے کے، خود کے بتانے کے. پھوپھیاں کہتی تھیں بھیا بیمار رہتے ہیں، بننے لگو ساری. ہم بھی تھوک میں تھیں اور ہیں 6 بہنیں. اسی میں بھی بیائی گئی، شادی ہو گئی اور میں کہیں کھو گئی. ساس تو ساس تھیں اس لیے کہ وہ ساس تھیں، میاں کے آتے ہی شروع ہو جاتی اور شروع ہی رہتی جب تک کہ سو نہ جاتی. اور ان کا پیارا بیٹا اکثر ان کے ساتھ ہی سو جاتا، ان کے قصے سنتے سنتے. اٹھوا کے خود کے کمرے میں لانا پڑتا اور صبح اٹھتے ہی ماں کے کمرے میں. مجھے اس سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی اور نہ ہی رہتی اگر میری بھی سنی جاتی. جب میرا سننے کی، پاس بیٹھنے کی میاں جی کی باری آتی تو میں سوچتی کہ ماں بھی اس کو خرچ کرے، اور اگر میں بھی کروں تو نقصان تو آخر میرا ہی ہوگا نا. سو کوئی بات نہیں. زندگی معلوم پڑا صدیوں آگے چلی گئی، بلکہ پھسل ہی گئی ہاتھ سے اور حد ہی ہو گئی. بچے بڑے ہو گئے اور ہم بوڑھے، اور بزرگ مزید بڑے اور مشکل. بچوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ماں کی کوئی وقت نہیں. بچے ایک ایک کر کے چلے گئے، کچھ بیائے گئے، کچھ کمانے چلے گئے، اور کچھ ویسے ہی لڑ جھگڑ کے خود کے ہو گئے. دل و دماغ نے کہا بہت ہو گئی. ایک دن میں نے میاں سے بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے اس پر اللہ نہ کرے بدکاری کا الزام لگایا ہے. میں نے کہا اب یہاں نہیں رہا جا سکتا، اور وہ بھی کس کے لیے، بچے تو رہے نہیں. میں نے کسی سے بات نہیں کی اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے پرایا کر دیا. میرے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض، بلکہ بہت ہی ناراض کہ گزر رہی تھی، بلکہ گزر ہی گئی تھی، اب کیا علیحدگی. کہنے والے بھی حیات ہیں، بھگتنے والے بھی اور بگاڑنے والے بھی. کوئی بھی نہیں بدلا، ہر خود کی جگہ موجود اور مصروف ہے. میں خود کے فیصلے پر خوش ہوں. وہاں بھی خود ہی کما کر گھر چلایا، حالانکہ میاں صاحب اچھا کماتے تھے، مگر ان کو تو یا خود کے یتیم بہن بھائی دکھتے تھے جو اللہ کے فضل سے خود کفیل تھے، یا بیوہ ماں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر اپنا آپ. خود کمانا، خود کھانا، تو پھر صبح شام کی بک بک کیوں. آج سوچتی ہوں کہ مجھے ویسے اس گھر میں قدم رکھتے ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ سب کی سمجھ کفل بند ہے، اور چابی بڑے میاں جاتے جاتے ساتھ لے گئے تھے قبر میں. معنی کچھ نہیں ہونے والا. کسی کو سمجھ نہیں آتی جب تک گزر نہیں جاتی، اور جب تک گزرتی نہیں ہے گزرتی نہیں ہے.